ویلکم بیک۔ غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل نے ایک شرط عائد کی ہے کہ اگر حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور یرغمالیوں کو رہا کر دے تو جو ہے غزہ میں جنگ بند کر دی جائے گی۔ بخاری صاحب، اب یہ تو پہلے بھی دیکھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا کہ اسرائیل پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اور اب یہ جو انہوں نے کھلے عام یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے یا مستقبل میں غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہ ہو تو ہم جو ہیں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، یہ خواہش تو بہت پرانی ہے امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، اور اس کی وجوہات ہیں۔ بڑی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں اس وقت، وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے میں، یعنی پورے غزہ میں، ویسٹ بینک میں، یم اللہ میں، یہاں پر کوئی ریزسٹنس نہ رہے، لہٰذا وہ ایک ایک چن کے فلسطینیوں کو شہید کر دے، مار دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ حماس از اے سمبل آف ریزسٹنس اگینسٹ اسرائیل اینڈ امریکن امپیریلزم۔ جی، لہٰذا ایسی خواہشیں تو کی جا سکتی ہیں نا، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ وہ پوری ہوں۔ فلسطین کے لوگوں نے اور خاص طور سے غزہ کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی چیز اور ہو یا نہ ہو، حماس ول بی دیئر۔ جی، اس لیے کہ جس قسم پرسی کے حالت میں وہ جی رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ ان کے ساتھ حماس کے جنگجو کھڑے ہیں، جو ان کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں، جو ان کے درد میں شریک بھی ہیں، جو ان کے شہداء کو دفنا رہے ہیں، جو ان کو دوائیاں دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ تو نہیں ہونے والا۔ اگر فلسطینی قوم کو جینا ہے تو حماس یہاں، اور اگر لبنان میں جینا ہے تو حزب اللہ تو رہے گی۔ جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تیسری قوت پیدا ہو گئی ہے جس نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، وہ ہے یمن۔ جی، یمن کے حوثی، ان کے اوپر امریکہ مسلسل بمباری کر رہا ہے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے، خوفناک میزائل استعمال کر رہا ہے، بٹ بچ کیا انہوں نے۔ ان کے بھی بیان اگر آپ سنیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں کوئی قوم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ڈھاتے رہیں گے آپ کو چین سے ہم بھی نہیں بیٹھنے دیں گے، اور نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے۔ ابھی کل رات انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے ایک جہاز پر اور ایک نیوی کے امریکی جہاز کے اوپر۔ تو غزہ سے حماس کا خاتمہ کرنے کا خواہش کرنے پہ خواب دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے، کم از کم مجھے تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے یمن پہ حملوں کی بات میں نے آپ سے کی، کوئی دنیا میں ہے پوچھنے والا امریکہ کو کہ آپ کے پاس کیا جواز ہے ایک ملک کے خلاف جا کے حملے کرنے کا؟ جسٹ بیکاز آپ کی جو ناجائز اولاد ہے، جو آپ کا بچہ ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس کی حمایت میں، اس کی سپورٹ میں آپ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، آپ انسانیت کا خون بہا رہے ہیں، اور تمام کی تمام دنیا بے حس تماشائی کی طرح سے خاموشی سادے ہوئے ہے۔ میں ویسٹ کو تو زیادہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ویسٹ کے لوگ تو سارے اٹھائی گیر ہیں امریکہ کے، لیکن جو دوسری قوتیں ہیں، روس ہے، چائنا ہے، یہ کہاں ہیں؟ ویئر آر دے؟ مسلم ورلڈ کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے تو ہمیں ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، کسی کے کان پر جو نہیں رینگی ہے، بیانات سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سپر پاورز ہیں جو اسرٹ کر سکتی ہیں اپنی پوزیشن کو، آپ مجھے بتائیے کہ یوکرین کی جنگ کیوں بند ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دو قوتیں انٹرسٹڈ ہیں اس میں۔ تو غزہ کیوں بند نہیں ہو سکتا اگر روس اور امریکہ کھڑے ہو جائے پیچھے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنی فوجیں بھیج دیں یہاں پر، لیکن کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا کہ یہ ان کی جنگ جو آزادی کی جنگ ہے وہ حق کی جنگ ہے۔ That's all they need۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سلام کریں، سلوٹ کریں غزہ کے ان لوگوں کو، اور خاص طور سے حماس کے جنگجوؤں کو جو اتنی بڑی قوت امریکہ پلس اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، ابھی ایجپٹ نے ایک نئی پرپوزل دی ہے، اور اس پرپوزل کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے تھے پچھلے مرحلے میں ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے واپس دونوں کو، حماس کو بھی اور اسرائیل کو بھی، اسی ایک پیج پر لایا جائے۔ بالکل، حماس اور اسرائیل کو یقینی طور پہ اسی ایک پیج پر آنا چاہیے جو نئی تجویز مصر کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔